یہ مصطفیٰ کے نور کی بات ہے، یہ تو صرف نور کی بات ہے. ذات مصطفیٰ تو بڑی بڑی دوبارہ ہے، مصطفیٰ کی ذات تو بڑی بڑی دوبارہ، اور تھوڑی بڑی تم کر لیں نور پر. بتائیں سبحان اللہ بولے ذرا. پیچھے چلو حضرت تخلیق آدم کی تخلیق پر. جب حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، حضرت آدم کو اللہ نے پیدا فرمایا، قربان کی گئی. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، اے میرے فرشتوں آدم کو سجدہ کر. کیا آدم کو جانتے سجدہ کس لیے کرایا گیا؟ جی سجدے کی دو قسمیں، سجدے تعبدی، سجدے تعظیمی. سجدے تعبدی جو ہم نماز میں کرتے ہیں، عبادت والا سجدہ. کون سا سجدہ؟ عبادت والا، جو کہ اللہ ہی کے لیے. اگر کسی اور کو کر دیا تو وہ شرک ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، کسی کی تعظیم عزت کرنے کے لیے سجدہ کر دینا. یہ اس شریعت میں جائز نہیں ہے، پچھلی شریعتوں میں جائز نہیں ہے. بہرحال اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، اے میرے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے عرض کی مولا آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ مولا 7 لاکھ سال عبادت کی ہے اور یہ کرنے کا. اگر تو حکم دے تو دریاؤں میں سجدہ کر دو، اگر تو حکم دے تو جنت کے چھٹے چھٹے پر سجدہ کر دو. اے مولا اگر تو حکم دے تو کائنات کی ہر ذرے پر سجدہ کر دو. لیکن مولا یہ شرک مجھ سے نہیں ہوگا، میں نے تیری 7 لاکھ سال عبادت کی ہے، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا مالک اللہ تکون مع الساجدین، اے ابلیس، اے شیطان، تجھ کو سجدہ کرنے سے کس لیے روکا گیا؟ جانتے ابلیس نے کیا کہا؟ قال، ابلیس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. اے اللہ کیا میں اس بشر کو سجدہ کروں؟ کیا کہا؟ بشر اور انہیں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. ابلیس سے پہلے کسی بھی نوری مخلوق نے نبی کو بشر کیا کہا؟ میرا پوائنٹ سمجھیے نا، نہیں سمجھے؟ سمجھا. ابلیس سے پہلے کسی نے نہیں کہا نبی کو بشر. اب جو نبی کو بشر کہتے ہیں کس کا چیلا؟ کس کا چیلا ہوگا جو نبی کو بشر کہے گا؟ ابلیس کا. اللہ نے فرمایا، ابلیس نے کہا کہ کیا میں اس بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے پیدا کیا چپکتی اور بدبودار مٹی سے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ جو ہے تو نے اسے تو مٹی سے پیدا فرمایا، مجھے آگ سے پیدا فرمایا. اے اللہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، جو لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہے، نبی ہماری طرح بشر ہے. سنیوں بحث نہیں کرنا، بحث نہیں کرنا، بحث و مباحثہ نہیں کرنا، بلکہ سمجھ جانا کہ نبی کو بشر کہنے والا ابلیس، نبی کو بشر کہنے والا ابلیس. اگر آج کوئی نبی کو بشر کہہ رہا ہے تو وہ اسی ابلیس کا چیلا ہے، اسی ابلیس کا چیلا ہے، اسی ابلیس کا چیلا ہے. اور ایک بات یہاں پر ہو، اللہ نے آئندہ درکار کر دیا. اللہ نے فرما دیا جا وَإِنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ يَوْمَ الدِّينِ، تجھ پر تعصب قیامت میری لعنت. بتائیں کیوں؟ حالانکہ اللہ علام الغیوب ہے، اللہ غیبوں کو جاننے والا ہے. میری طرف توجہ نقطہ دے رہا ہوں، نقطہ. اللہ جاننے والا ہے غیبوں کا. اللہ کو پتا تھا کہ شیطان مردود بنے گا، اللہ کو پتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے بڑے منصب پر اس کو کیوں فائز کیا؟ معلم الملائکہ، فرشتوں کا ہیڈ ماسٹر کی بنایا. جانتے ہیں آپ لوگ؟ اس لیے بنایا کہ فرشتوں کی عادت جو ہے، اس لیے بنایا گیا کہ آنے والے لوگ یہ یاد رکھیں کہ اگر مولوی بن جاؤ، اگر صوفی بن جاؤ، عابد بن جاؤ، زاہد بن جاؤ، متقی بن جاؤ، سب کچھ بن جانا، نبی کے غدار مت بننا. نبی کے غدار مت بننا. کیوں؟ اسی لیے شیطان کو مارا گیا. شیطان ہلو
درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یعنی شیطان کو جو مارا گیا مولوی بنا کر، عابد بنا کر، زاہد بنا کر، متقی بنا کر، متقیوں کا امام بنا کر، معلم الملائکہ بنا کر، اس لیے تاکہ آنے والے لوگ یہ عبرت حاصل کر لیں. اے لوگوں، اگر تم مولوی بن جاؤ، اگر تم مفتی بن جاؤ، اگر تم عالم بن جاؤ، اگر تم متقی بن جاؤ، اگر تم زاہد بن جاؤ، اگر تم عابد بن جاؤ، تو اپنے علم کے غرور میں، اپنے علم کے غرور میں، اپنی عبادتوں کے غرور میں کہیں نبی کو اپنی طرح بشر نہیں کہنا. اگر نبی کو اپنی طرح بشر کہہ دو گے تو جو حال شیطان کا ہوا تھا وہی حال میں تمہارا وہی حال تمہارا ہو جائے گا. تمہیں عرض کر رہا تھا سجدہ کیوں کرایا گیا؟ سجدہ توجہ ادھر، سجدہ کیوں کرایا گیا؟ اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، اے میرے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو. اب یہاں پر میں تفصیلیں بیان کرتا ہوں. مفسرین نے فرمایا کہ حضرت آدم کو سجدہ اس لیے کرایا گیا کہ حضرت آدم تمام جو فرشتوں سے افضل، کیونکہ حضرت آدم نبی ہے، نبوت کمال ہے، نبوت تمام کمالوں سے افضل ہے. تو جو ہے دیگر مفسرین فرماتے ہیں سجدہ اس لیے کرایا گیا کہ آپ اللہ کے نائب تھے، آپ اللہ کے خلیفہ تھے. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ سجدہ اس لیے کرایا گیا کہ آپ ہی کی وجہ سے انسان پیدا ہونے والے تھے. سبحان اللہ، آپ ہی کی وجہ سے نسل انسانیت وجود میں آنے والی تھی. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ آدم کو سجدہ اس لیے کرایا کہ آدم سب سے افضل. کسی نے کہا آدم کو سجدہ اس لیے کرایا کہ آدم اللہ کے خلیفہ تھے. کسی نے کہا آدم کو سجدہ اس لیے کرایا کہ آدم کی وجہ سے نسل انسانیت وجود میں آنے والی تھی. لیکن جیسے ہی ہم نے امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر کو پڑھا تو امام رازی نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کرایا گیا کہ آدم فرشتوں سے افضل تھے. آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کرایا گیا آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کرایا گیا کہ آدم کی وجہ سے انسان پیدا ہونے والے تھے. میں نے عرض کی پھر آدم کو سجدہ کیوں کرایا گیا؟ تو امام راضی بولا تو کیا خوب بولا، جب لب کھولا تو کیا بولا؟ بولا ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہت آدم. یعنی امام فخر الدین رازی بولا تو کیا بولا کہ حضرت آدم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وجود آدم کو نہیں کیا، اس لیے کیا کہ آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ نعرہ تکبیر. ہم پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت، حضرت اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد. آباد کے سبھی مسلمان، زندہ باد. روزہ کے سبھی مسلمان، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. کیا ہے اللہ زمین و آسمان کا؟ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال کمشکاۃ فیہا مصباح. اس کے نور کی مثال کیسے تھا؟ کافی روشندان فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ. اور چراغ جو ہے ذہن منتشر ہوتا ہے تو چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ رٹ کے آ جائیں، آپ لوگ مطالعہ کر کے آتے ہیں. ذہن جب بنتا ہے تو بولتے ہیں. آپ لوگ باتیں کرنے لگیں گے تو نہیں بولیں گے. ختم کر دیں گے بات کو. اللہ نے فرمایا کأنہا کوکب درّی، یعنی جو روشنی ہے، جو فانوس ہے، فانوس وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. کیا چمکتا ہوا؟ آپ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں چمکتا ہوا ستارہ کیا ہے؟
नबी के नाम को दोनों हाथों को बोलिए सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक का क्या माना है? या रसूल अल्लाह, हम दिल जान हाथ जो है तमाम चीजों के साथ आपके लिए हाजिर हैं। समझा दे कायनात और कभी जिंदगी चमकता हुआ सितारा क्या है? चमकता हुआ सितारा। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन को पढ़ो कि अल्लाह ने फरमाया कि अन्नहा कौकबुन दुर्री, यानी वो जो फानूस है वो एक चमकता हुआ सितारा है। अब हमने मुफस्सिरीन को पढ़ना शुरू किया कि चमकता हुआ सितारा क्या है? क्या वो चमकता हुआ सितारा कुरान है? मुफस्सिरीन ने कहा नहीं, चमकता हुआ बहुत अच्छा बोला माशाअल्लाह। चमकता हुआ सितारा क्या है? अल्लाह ने फरमाया अन्नहा कौकबुन दुर्री, कि जो फानूस एक चमकता हुआ सितारा है। अल्लाह समद। अब वो चमकता हुआ सितारा क्या है? क्या वो चमकता हुआ सितारा कुरान है? मुफस्सिरीन ने फरमाया नहीं, वो चमकता हुआ सितारा कुरान नहीं है। हमने पूछा क्या चमकता हुआ सितारा इंजील है? मुफस्सिरीन ने फरमाया चमकता हुआ सितारा इंजील भी नहीं है। हमने पूछा क्या चमकता हुआ सितारा ज़बूर है? मुफस्सिरीन ने फरमाया नहीं, चमकता हुआ सितारा ज़बूर भी नहीं है। हमने पूछा क्या और मसलन जो है और जो दीगर जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर मुसहफ नाज़िल हुए, क्या वो चमकते हुए सितारा है? मुफस्सिरीन ने फरमाया नहीं, वो चमकते हुए सितारा नहीं है। हमने पूछा क्या जो है दरियाओं के अंदर से निकलने वाला मोती चमकता हुआ सितारा है? मुफस्सिरीन ने फरमाया नहीं, वो भी चमकता हुआ सितारा नहीं है। सुभान अल्लाह। हमने पूछा क्या पहाड़ के अंदर क्या पत्थर से के अंदर से निकलने वाला हीरा चमकता हुआ सितारा है? मुफस्सिरीन ने फरमाया नहीं, वो भी चमकता हुआ सितारा नहीं है। हमने कहा कि क्या है चमकता हुआ सितारा? क्या है? अल्लाह चमकता हुआ सितारा क्या है? हमने मुफस्सिरीन से पूछा। हमने जैसे ही तफसीर कुरान मंसूर को पढ़ा, हमने इमाम सुयूती को पढ़ा, तो इमाम सुयूती बोला कि क्या मैं तुमको बताऊं? नहीं। हमने जब जो है कुरान की इसी आयत को पढ़ा कि अल्लाह नूर समावाति वल अर्द मसल नूरिही कमिश्कात फीहा मिस्बाह अल मिस्बाह फी ज़ुजाजा, यानी जो मिस्बाह नूर मुहीत है वो जो कौकबुन दुर्री नूर मुहात है। अब ये आयत करीमा बताती है तो नूर जो है मिस्बाह से मुराद अल्लाह का नूर है, और ये जो चमकता हुआ सितारा है, इस चमकते हुए सितारे से मुराद कुरान नहीं है, तौरात नहीं है, इंजील नहीं है, ज़बूर नहीं है, समुद्र के अंदर से निकलने वाला हीरा नहीं है, समुद्र के अंदर से निकलने वाला मोती नहीं है, पत्थर के अंदर से निकलने वाला हीरा नहीं है, बल्कि ये जो कौकबुन दुर्री, ये जो चमकता हुआ सितारा है, इसी चमकते हुए सितारे का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। इसी चमकते हुए सितारे का नाम मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे मसल नूरिही कमिश्कात फीहा मिस्बाह, यहाँ पर जो फरमाया गया मसल नूरिही, उस नूर की मिसाल। अभी किस नूर की मिसाल दी गई सुनना चाहते हैं आप लोग? पीछे वाली सुभान अल्लाह। नबी वाले तो ऐसे होते हैं कि अगर रात के 12 भी बज जाए, 1 भी बज जाए, 2 भी बज जाए, तब भी उनके जज्बे बेदार रहते हैं। नूर की मिसाल। अब हमने अर्ज की मुफस्सिरीन से, ऐ मुफस्सिरीन, अब वो नूर किसके नूर की मिसाल दी गई? किसके नूर की मिसाल दी गई? तवज्जो है इधर मेरी तरफ। किसके नूर की मिसाल दी गई? मुफस्सिरीन से हमने पूछा, ऐ मुफस्सिरीन, जो अल्लाह ने फरमाया मसल नूरिही कमिश्कात फीहा मिस्बाह, कि उस नूर की मिसाल ऐसे है जैसे ताक में रोश जो है चराग जलता हुआ चराग। हमने मुफस्सिरीन से अर्ज किया, ऐ मुफस्सिरीन, उस नूर की मिसाल वो किस नूर की मिसाल दी गई? और मुफस्सिरीन से हमने पूछा, ऐ मुफस्सिरीन, क्या वो नूर की मिसाल जिसके नूर की मिसाल दी गई क्या वो हजरत आदम है? मुफस्सिरीन ने कहा नहीं, हजरत आदम भी नहीं है। हमने पूछा हजरत शीश है? कहा हजरत शीश भी नहीं है। हमने पूछा हजरत ज़करिया है? कहा हजरत ज़करिया भी नहीं है। हमने पूछा हजरत यहया है? कहा हजरत यहया भी नहीं है। हमने पूछा हजरत यूनुस है? कहा हजरत यूनुस भी नहीं है। हमने पूछा हजरत इलियास है? कहा हजरत इलियास भी नहीं है। हमने पूछा हजरत मूसा है? कहा हजरत मूसा भी नहीं है। हमने पूछा हजरत ईसा है? कहा हजरत ईसा भी नहीं है। हमने पूछा हजरत यूसुफ है? कहा हजरत यूसुफ भी नहीं है। हमने पूछा हजरत याकूब है? सुभान अल्लाह। हमने पूछा
پوچھا ہم نے پوچھا حضرت یونس سے کہا حضرت یونس بھی نہیں ہے. ہم نے پوچھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی نہیں ہے. ہم نے پوچھا کیا وہ نبی جس کے نور کی مثال قرآن میں دی ہے کہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے؟ مفسرین فرماتے نہیں وہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا پھر وہ کون ہے؟ وہ کون ایسی ذات ہے، وہ کون سی ایسی پرسنالٹی ہے کہ جس کے نور کی مثال قرآن میں دی ہے؟ قرآن کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے. سبحان اللہ، یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ قدیم ہے، یہ قدیم ہے، اس کا مکانہ خیر ممکن ہے. اللہ کو اس قرآن نے فرمایا اس نور کی مثال. ہم نے کہا آخر کس نور کی مثال؟ یہ نور کس کا نور ہے؟ یہ نور کون سا نور ہے؟ یہ نور کون سا نور ہے؟ یہ نور کس نبی کا نور ہے؟ کیا زمین و آسمان کا نور ہے؟ کیا چاند کا نور ہے؟ کیا سورج کا نور ہے؟ کیا ستاروں کا نور ہے؟ کیا جنت کا نور ہے؟ ہم نے کہا کس کا نور ہے؟ ہم نے امام سیوطی سے پوچھا اے امام سیوطی آپ ہی بتا دیجیے یہ نور کس کا نور ہے جس نور کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے؟ تو امام سیوطی تفسیر طول منصور میں فرماتے ہیں مثل نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہاں پر جو نور کی مثال دی گئی ہے وہ کسی کا اور نور نہیں ہے، وہ زمین و آسمان کا نور نہیں ہے، وہ چاند و سورج کا نور نہیں ہے، حضرت آدم کا نور نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کا نہیں ہے، حضرت زکریا کا نہیں ہے، حضرت شعیب کا نہیں ہے، حضرت اسماعیل اسحاق ابراہیم یعقوب کا نہیں ہے. وہ نور مصطفیٰ کا نور ہے. مثل نوره مثل نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نور مصطفیٰ علیہ السلام کی نور کی مثال قرآن میں دی گئی ہے. اور ایک تفسیر بتا دیں بڑا مزہ آ جائے گا. میرے نبی کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے. کون؟ عبداللہ بن عمر. عبداللہ بھائی نیک لوگوں کے نام لینے سے بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے. نیک لوگوں کا ذکر کرو گے تو اندر طہارت اور پاکی ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تفسیری قول حضرت علامہ امام خازن نے تفسیر خازن میں ذکر فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر خاموش ہو آپ لوگ یعنی مثل نوره حضرت عبداللہ ابن عمر اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. سبحان اللہ، یہ آواز ضرور آنی چاہیے، امید نہیں باندھوں گا میں، بس مختصر الفاظ میں بتا دوں گا. یعنی یہاں پر جو فرمایا گیا اس نور کی مثال یا کنک انہا کوکب دری، میں نے بتا دیا سب کچھ آپ کو کہ وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. اللہ الصمد وہ مصطفیٰ پیارے کی ذات ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں تفسیر خازن نے حضرت علامہ امام خازن نے اس تفسیری قول کو ذکر فرمایا کہ الزجاجت، حضرت علامہ امام ابن خازن نے حضرت عبداللہ ابن عمر کا تفسیری قول نقل فرمایا. تفسیری قول نقل فرمایا، کیا نقل فرمایا؟ المشکات جوف محمد. ترجمہ بتا دوں تو سبحان اللہ سے گائے، یعنی جو قرآن میں اللہ نے مشکات فرمایا، مشکات یعنی چراغ، جو تاک ہوتی نا ہمارے گھروں میں جس میں ہم پہلے دیوے رکھتے تھے، تاک ہوتی تھی، تو اللہ نے فرمایا مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ. یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المشکات جوف محمد، یعنی مشکات سے مراد میرے نبی کا سینہ ہے. سبحان اللہ. کہا ہے اللہ کا قرآن سچ، اللہ کے قرآن نے فرمایا المشکات جوف محمد، یعنی جو مشکات اللہ نے قرآن میں فرمایا اس سے مراد میرے نبی کا سینہ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں وہ زجاجۃ قلبہ، اور زجاجۃ سے مراد میرے نبی کا سینہ، زجاجۃ سے مراد میرے نبی کا سینہ. والمصباح، سبحان اللہ سے بیان چاہیے، والمصباح نور الذی جعل اللہ فیہ، والمصباح سے مراد وہ نور ہے جس نور
नूर को रखा इस बात से मुराद वो नूर, इस नूर को मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह मेरे नबी के जो है दिल में रखा, वो नूर